السلام علیکم جی۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت 159 میں یہ ذکر ہوا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ اہل کتاب میں سے ہر ایک آدمی اپنی موت سے پہلے لازماً اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ چیز جس پر ایمان لایا گیا ہوگا ان لوگوں پر گواہی دے گی۔ یہ آیت کا سادہ ترجمہ ہے۔ ہمارے ہاں جو معروف روایتی دینی رجحانات ہیں ان میں اس آیت کی تفسیر یوں کی جاتی ہے کہ آیت میں جو یہ کہا گیا ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ، کہ اہل کتاب میں سے ہر کوئی اس پر، کیونکہ آیت میں کسی کا نام ذکر نہیں ہے، ایک پروناؤن ذکر ہے اس پر، تو یہ اس سے مراد کون ہے؟ تو ہمارے علماء یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد سیدنا مسیح علیہ السلام ہے۔ اس بات کو جان لیں کہ ہمارے علماء کا نقطہ نظر کیا ہے۔ اس کے بعد ہم غور کریں گے کہ یہاں پر آیت میں جو یہ پروناؤن آیا ہے اس پر ایمان لے آئیں گے، قیامت سے پہلے ایمان لے آئیں گے، تو یہ اس کون ہے؟ یہ پروناؤن کس کی طرف لوٹتا ہے؟ کون زیر بحث ہے؟ سب سے پہلے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ ہمارے علماء اس آیت کو نزول مسیح کی، یعنی سیدنا مسیح کے دوبارہ آنے کی تائید میں پیش کرتے ہیں۔ یہ بات بھی واضح رہے ہم پر کہ ہمارے علماء کے نزدیک بعض روایات میں یہ بات نقل ہوئی ہے، اور پھر جب وہ ان روایات کی روشنی میں قرآن مجید کا جائزہ لیتے ہیں، یعنی یہ تصور قائم کر کے کہ سیدنا مسیح نے تو آنا ہی ہے، تو پھر یہ جو آیت ہے اس کو بھی وہ اپنی تائید میں سمجھتے ہیں کہ جو بات ہم سمجھ چکے ہیں حدیثوں سے، قرآن میں بھی اس کے اشارات موجود ہیں۔ تو ہم یہاں پر اس بحث میں نہیں جائیں گے کہ وہ روایات اصلاً کیا کہتی ہیں، وہ ایک تفصیلی نقطہ نظر ہے۔ ہم اس بحث میں بھی نہیں جائیں گے کہ قرآن مجید کی روشنی میں وہ روایات کیسے محل نظر ہیں، کیوں ان کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اس بحث میں بھی نہیں جائیں گے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ یہ آیت سیدنا مسیح کے دوبارہ آنے کے بارے میں بتا رہی ہے تو اس پر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ عقیدے اور ایمان کی چیزیں کیا یوں قرآن مجید میں اشارتاً زیر بحث آتی ہیں؟ اگر سیدنا مسیح نے واپس آنا ہے تو پھر ختم نبوت کی کیا حیثیت ہے؟ خود سیدنا مسیح کی واپسی خدا تعالیٰ کی جو انبیاء کو بھیجنے اور واپس بلانے کی اسکیم ہے اس میں کہاں تک اثر انداز ہوتی ہے؟ امتی کی حیثیت سے آئیں گے، رسول کی حیثیت سے آئیں گے، اور رسول کی حیثیت سے آئیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کا رسولوں کے بارے میں جو قاعدہ ہے وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں کیسے متعلق ہوتا ہے؟ ان سارے سوالات کو ہم چھوڑ کے صرف اور صرف یہ جانتے ہیں کہ علماء نے جو نقطہ نظر اس آیت سے اپنایا ہے وہ اس آیت کے اندر کیا اس کی جو کانٹیکسٹ، اس کا جو سیاق، اس کا جو پس منظر ہے اس میں اپنایا جا سکتا ہے یا نہیں اپنایا جا سکتا، تو ہم اس پر صرف غور کریں گے۔ تو پہلے یہ سمجھ لیں کہ علماء کو یہ غلط، مطلب یہ رجحان ان کا پیدا کیوں ہوا، کیوں انہوں نے اس پروناؤن کو سیدنا مسیح کی طرف لوٹا دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ نساء کی آیت 159 سے جو پچھلی آیات ہیں ان کے اندر سیدنا مسیح کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اب یہ بات کہ سیدنا مسیح کا ذکر ہو رہا ہے اور آگے کہا گیا ہے کہ اس پر ایمان لے آئیں گے، تو اس سے یہ رجحان پیدا ہو سکتا ہے، یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ یہ سیدنا مسیح کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ تو پہلے ہم یہ جان لیتے ہیں کہ اس 159 سے جو پچھلی آیت تھی وہاں بات کیا زیر بحث ہے جس سے علماء نے اگلی پروناؤن کو سیدنا مسیح کی طرف لوٹا دیا۔ تو جو سلسلہ کلام ہے پچھلی آیت کا 159 سے پیچھے، وہ 155 سے شروع ہوتا ہے۔ 3 آیات ہیں جن میں سیدنا مسیح کا ذکر کیا کہ ان 3 آیات میں زیر بحث کیا ہے؟ جو اہل کتاب ہیں ان کے بارے میں جو ان کے رجحانات تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہیں۔ ترجمہ پڑھ لیتے ہیں سادہ اس کا، تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ علماء نے یہ نقطہ نظر کیوں اپنایا ہے۔ اس لیے کہ پیچھے سیدنا مسیح کا ذکر موجود ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں، پھر ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے، کن کے؟ اہل کتاب کے، پھر ان کے اپنا عہد توڑنے کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کر دی، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو نہیں مانا اور ان کے نبیوں کو ناحق قتل کر دینے کی وجہ سے، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، نہیں بلکہ ان کے کفر کی پاداش میں اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی ہے، اس لیے اب یہ کم ہی ایمان لائیں گے، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر بہتان عظیم لگانے کی وجہ سے اور ان کے اس دعوے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا، درا حال ہے کہ انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ اسے صلیب دی، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ بنا دیا گیا۔ اس میں جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں وہ اس معاملے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو اس کے متعلق کوئی علم نہیں، وہ صرف گمانوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ انہوں نے ہرگز اس کو قتل نہیں کیا
بلکہ اللہ ہی نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا تھا، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ چیز زیر بحث، اور اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان اہل کتاب میں سے ہر کوئی اپنی موت سے پہلے اس پر ایمان لے آئے گا۔ تو اب ہمارے علماء نے یہ سمجھا کہ جو پیچھے پہلے یہ تصور وہ سمجھ چکے، مان چکے کہ سیدنا مسیح نے آنا ہے، ماننے کے بعد جب انہوں نے آیت پہ غور کیا تو ان کو یہاں بھی تائید مل گئی کہ ارے پیچھے تو سیدنا مسیح کا ذکر ہو رہا ہے، اور آگے کہا جا رہا ہے کہ وہ قیامت سے پہلے لوگ اس کا مطلب ہے کہ وہ قیامت سے پہلے آئیں گے۔ تو یہ وجہ ہے جس سے علماء نے یہ نقطہ نظر اپنایا۔ ہمارا نقطہ نظر یا ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب کا نقطہ نظر اس بارے میں کیا ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے کلام کو، اس بحث کو قطع نظر کر کے یہاں پر موت ہی کی ضمیر کہاں جا رہی ہے کہ اہل کتاب قیامت سے پہلے ہر کوئی اس پر ایمان لے آئے گا۔ اس کے لیے ہم وہی کام کریں گے جو آپ نے کیا ہے۔ آپ نے پچھلی آیت میں سیدنا مسیح کا ذکر تلاش کیا اور کہا کہ جب پیچھے سیدنا مسیح کی بات ہو رہی ہے تو آگے انہی کی طرف یہ پروناؤن لوٹنی چاہیے۔ تو ہم نے یہ کہا کہ کلام کو سمجھنے کے جو آفاقی عالمگیر قاعدے ہیں کہ اس کا سیاق، پس منظر، سباق، زیر بحث مسئلہ، منظر، اس سب کو جب آپ سمجھیں گے تبھی آپ اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک جو بات علماء پچھلی آیت سے اخذ کر رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ اس سے پیچھے بھی ایک آیت ہے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے، اور وہ ہے آیت 153۔ یہ آیت 159 تھی، علماء 155 سے 158 کو سامنے رکھ کے یہ بات اخذ کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ 2 آیتیں اور پیچھے چلے جائیے اور آیت 153 کو بھی پڑھ لیجیے جہاں سے یہ بات شروع ہو رہی ہے۔ تو شروع یہاں سے ہوتی ہے کہ یسألوک اہل الکتاب، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں۔ تم سے، یہ تم سے مراد کون ہے؟ اگر تم سے سوال کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی ایک پروناؤن ہے، تم سے سوال کرتے ہیں، جب تک ہم اس کو حل نہیں کریں گے تو ہمیں یہ نہیں پتہ لگے گا کہ کون سے اہل کتاب زیر بحث ہے۔ اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں کہ فلاں آدمی نے تم سے یہ بات پوچھی تھی تو وہ تم کون ہے، جب وہ تم متعین ہوگا تو اس کے بعد جس نے پوچھی تھی وہ بھی متعین ہو جائے گا، وہ بھی کوئی خاص آدمی ہوگا۔ تو آیت 153 میں سوال یہ ہوگا کہ یسألوک اہل الکتاب، اہل کتاب تم سے سوال کرتے ہیں۔ کیا سوال کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، یعنی اہل کتاب تم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک ان پر براہ راست آسمان سے کتاب لے آؤ۔ کون زیر بحث ہے؟ اچھا، اب آگے کہا فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، یہی بات انہوں نے، یعنی موسیٰ سے، سو تعجب کی کوئی بات نہیں، انہوں نے یہی بات موسیٰ سے بھی مطالبہ کیا تھا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے کہا اور انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ خدا کو سامنے دکھاؤ، تو اس کی سرکشی کے باعث ان پر کڑک آ گئی۔ پھر انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، یہ آیت 53 میں زیر بحث ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس کھلی نشانیاں آ چکی ہیں، اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا اور موسیٰ کو ان پر سری غلبہ عطا فرمایا۔ ہم نے طور کو ان پر اٹھا لیا، ان سے عہد کے ساتھ ان کو حکم دیا کہ شہر کے دروازے میں سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے، اور ان سے کہا تھا کہ سبت کے معاملے میں نافرمانی نہ کرنا۔ ہم نے ان سے پختہ عہد لیا تھا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ آیت 153 میں کون سے گروہ کے کس سے کیا مطالبات زیر بحث ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ رہے ہیں یسألوک، تم سے یہ اہل کتاب سوال کرتے ہیں، ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ تمہارے لیے قرآن کے علاوہ کوئی کتاب نازل کر دیں۔ تو ان پر تعجب نہ کرو، یہ کام تو یہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی کر چکے ہیں۔ اور آپ کو یہ بات اگر مزید سمجھنی ہو کہ یہاں پر کون زیر بحث ہے تو اس سے ایک آیت پیچھے بھی چلے جائیے، اور پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ تو اصل میں رسولوں کے منکر ہیں۔ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ آیت 53 کے اندر اصل میں وہ جو سلسلہ کلام ہے وہ شروع ہوتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ اصل میں ان کے جرائم کی ایک فہرست ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو اہل کتاب موجود ہیں ان کے بارے میں کہا گیا کہ اے رسول یسألوک اہل الکتاب، تم سے سوال کر دیں قرآن کے علاوہ کوئی چیز نازل فرما دو۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے جرائم کی فہرست بتا رہے ہیں کہ انہوں نے تو پھر موسیٰ سے بھی یہ مطالبات کیے تھے، اور آگے ان لوگوں نے کیا کیا؟ وہ کیا جو میں نے پھر آپ کو تھوڑی دیر پہلے بتایا تھا کہ جس سے علماء کو غلط فہمی ہوئی کہ انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو یہ کیا، انہوں نے تو یہ کیا، اور انہوں نے تو مریم پر بھی بہتان لگایا، اور انہوں نے تو اس کے بعد مسیح کو بھی مارنے کی باتیں کی تھیں۔ اب آپ اس پس منظر میں ذرا یہ آخری آیت پڑھیں اور پھر ہمارے نقطہ نظر کے مطابق سمجھیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس آخری آیت میں یہ جرائم بتائے ہیں کہ یہ قرآن کے سوا تم سے جو مطالبہ کر رہے ہیں نا، جو سورہ 153 میں ذکر ہوا، تو
اب یہ اہل کتاب اپنی موت سے پہلے لازماً اسی قرآن پر ایمان لائیں گے. تو یہاں بہی سے مراد قرآن ہے، اور یہ قرآن قیامت کے دن پر گواہی دے گا. کیوں ایمان لائیں گے؟ اس لیے کہ رسول پر قرآن آیا ہے. رسول کی آڈینس تو یا تو بات مانتی ہے یا زمین سے ختم ہو جاتی ہے، تو یہ تو مانیں گے ہی مانیں گے. تو جو سوال سورہ کی آیت 153 میں ہوا تھا، اسی آیت سے پیچھے یہ اسی کے متعلق کہا گیا. اور بیچ میں جو علماء کو غلط فہمی ہوئی کہ سیدنا مسیح کا ذکر ہے، وہ ذکر ان کے جرائم کی فہرست کے طور پہ آیا ہے، نہ کہ یہ بتانے کے لیے کہ سیدنا مسیح نے دوبارہ آنا ہے.